کیوں نہیں پڑھتے کہ دین پر کیا قیامت گزر رہی تھی؟ اس کا ذکر نہیں کرتے تم لوگ؟ اللہ کا خوف نہیں تمہارے دلوں میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے منہ پر تھے بل نمدحہم ونثنی علیہم، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مزاح کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ منافقت ہے یا نہیں؟ اب سارے کر رہے ہیں، کوئی وزیر اطلاعات ہے، کوئی کر رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، مگر نہیں، ملوکیت جو ہے یہ وہ کرواتی ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو دوسری روایت میں بھی وہ بھی لکھی کہ اتیت ابن عمر فقلت ان نجلس ائمتنا هؤلاء فيتكلمون في شأن نعلم ان الحق غيره فنصدق۔ ابن عمر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا ہم ان حاکموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں، ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، مگر ہم ان کو کہتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں، اس پر آپ سن لیں کہ یہ کہاں امت کو لے جاتی ہے۔ غیرت گئی، سچ گیا، ضمیر کی مخالفت شروع ہو گئی کہ اکبر دی گریٹ، اکبر اعظم بے دین ہو گیا۔ خیر وہ موضوع الگ۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں بینگن کھانا چاہتا ہوں۔ ابو الفضل نے ایک قصیدہ نظم کر دیا، بینگن کی تاریخ، بینگن ایسا بینگن ایسا، پکوا کر کھایا، گلا بیٹھ گیا۔ صبح اس نے کہا بینگن تو یار بہت خراب سبزی، اس نے ایک پوری نظم لکھ دی برائی میں۔ اس نے کہا کل تم تعریف کر دیا، اس نے کہا ہم بینگن کے نوکر نہیں ہیں، شاہ کے نوکر۔ آپ خدا کے لیے سوچیں، دینی تحریکوں کو پڑھیں کہ رونا کس بات کا؟ کہ جہاں بادشاہت ہوتی نا وہاں لوگ سچ نہیں بول سکتے، مجبور ہو جاتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، ڈنڈا ان کے پاس ہوتا۔ تو کہا ہم جانتے ہیں، قال كنا نعد هذا نفاقا، فرمایا ہم تو اس کو منافقت سمجھتے تھے، فلا ادری کیف عندکم، اب میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ ایک اگلی حدیث بھی لکھی کہ اب اے ابو عبد الرحمن، یہ بھی ابن عمر کی کنیت، ہم امام کے پاس جاتے ہیں، حاکم کے پاس، یقضی بالقضاء نراہ جورا، وہ فیصلے کرتے ہم جانتے ہیں کہ ظلم ہے، بالکل غلط فیصلہ کیا، فنقول تقبل اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، جزاک اللہ۔ فقال ان نحن معاشر محمد، آپ نے فرمایا ہم رسول کے ساتھی تھے، اس کو منافقت سمجھتے تھے، مگر دور بہت جلدی بدل گیا، 50 سال نہیں گزرے۔ نمونہ پڑھا میں نے، اور ایک دوسرا حوالہ پڑھ کر بات کی طرف آؤں۔ یہ 12ویں جلد ہے اور اس میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب التعبیر ہے، خوابوں کا بیان، اس کا 12واں باب ہے، اس میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کو ہم خلیفہ کہتے ہیں نا، یہ لغت ہے، ڈکشنری میں جو بھی حکومت پر آ جائے، جیسے اب بھی جو بیٹھے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں خلیفہ، وقت کا حکمران ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہماری قانونی زبان میں کہ فعل واقع، جو واقعہ ہے ایسا ہو رہا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں، اس کو بالحق نہیں کہیں گے کہ یہ حق نہیں ان کا، نہ ان کو حکومت کرنی چاہیے، مگر ہیں بالفعل ہے، ڈی فیکٹو ہیں، ڈی جیور نہیں۔ تو امام لکھتے ہیں اس میں، یہ پڑھ لیں 392 صفحہ، فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو حاکم کہتے ہیں نا، لم یکن فی ذلک معارضہ لحدیث الخلافۃ بعد 30 سنہ، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے، دوسری طرف ان کو بھی خلیفہ کہتے ہیں جو بھی بعد میں آئیں، لأن المراد بخلافۃ النبوہ، کہ جب 30 سال کی بات کرتے ہیں اس سے مراد نبی کے طریقہ کی حکومت ہوتی ہے، کہ وہ حکومت ہے اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ وَمَن بَعْدَهُ فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الْمُلُوكِ وَلَوْ سَمُّوهُ خُلَفَاءَ، اور حضرت معاویہ اور ان کے بعد آنے والے جو ہیں بے شک ان کو لوگ خلیفہ کہتے ہیں، مگر ان کا طریقہ جو تھا وہ ملوک کا تھا، یہ بادشاہوں کی طرح محل، اس طرح ہی جبر، سختیاں، مرضی کی بات۔ یہ 392 سے 12ویں جلد۔ اس لیے یہ موڑ جو اسلام میں آیا اور جس کے برے نتائج اتنے نکلے کہ بعد میں لوگوں کو نظر آ گیا کہ جو حسین رضی دیکھ رہے کہ لائن بدل گئی۔ قبائلی جنگیں حضرت معاویہ اور یزید اور بعد میں اتنی کرائیں اپنی ضرورت کی خاطر، یمنیوں کو کیسریوں سے لڑایا، ان کون سے قبائل کو اسی طرح جیسے کفر کا زمانہ تھا، یہ گورنمنٹ کو فائدہ دے گا اس کو اکسا دیا، دوسرے کو لڑاؤ اور حکومت کرو، فرق پسند لوگوں کو